تھی. یقین کریں پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں اب بھی. پاکستان قوت ہے, پاکستان طاقت ہے, پاکستان افتخار ہے. اس کا راستہ ہے ایک منٹ میر صاحب, اس کا راستہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا تو پاکستان طاقتور ہوگا. جب سب ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں ہوں گے اور ساورن پارلیمنٹ اور ٹرو ڈیموکریسی ہوگی تو پاکستان طاقتور ہوگا. یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوگا نا, جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہیں گے کہ یہ مارنگ بلوچ کا اور علی وزیر کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ فلسطین سے اس لیے تعلق ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے تعلق ہے. جب یہ ناراض راضی ہوں گے, یہ کتنے دکھ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے, میں میر صاحب میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, لیفٹیننٹ کرنل 12 فوجیوں کے ساتھ, یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. میرا لیفٹیننٹ کرنل, اسے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے میں نے کشمیر کی آزادی, سری نگر کی آزادی کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اسے اپنے پاکستان میں, یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں, میں اس پہ سوگ میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ بجھے, پاکستان امن کا وہ ایک مرکز بن جائے. اور جب یہ پاکستان امن کا مرکز بنے گا, اتحاد اور اتفاق اور طاقت ہوگی, تو ہم سری نگر آزاد کر سکیں گے. مودی جنگ کے جو دھمکیاں دے رہا اس کو جواب دے سکیں گے اور فلسطین کو آزاد کر سکیں گے. میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں جب آپ گرفتار ہو گئے تو انہوں نے آپ کا ذکر خیر بھی کرتے رہے جلسے جلوسوں میں. پھر آپ جب جارڈن پہنچے تو انہوں نے آپ کو فون بھی کیا, آپ کی ان سے بات بھی ہوئی. تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ کیوں دیا. دیکھیں, حافظ صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں. وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں میرے لیڈر تھے, اب بھی لیڈر ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی پارٹی چھوڑے تو وہ لڑائی کے ساتھ چھوڑے, جھگڑے کے ساتھ چھوڑے, اختلافات کے ساتھ چھوڑے. اس لیے کہ ہم جماعت اسلامی میں کسی ذاتی منفیت کے لیے تو تھے نہیں. تو اصولوں کی بنیاد پہ یا دائرہ کار اور پالیسی کی بنیاد پہ, یا جو میں نے کہا سبقت الی الخیر, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اس کی بنیاد پہ بعض اوقات بھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آدمی کام وہی کرے. یعنی دیکھیں, شیخ مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید اور مولانا مودودی رحمہ اللہ, ان کا مشن ایک تھا لیکن تنظیمی سٹرکچر الگ تھا. سرہندی نے ایک سٹرکچر اپنایا, شاہ ولی اللہ نے دوسرا اپنایا, سید احمد شہید نے تیسرا اپنایا, مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے اور تہذیب و تمدن کے مطابق اپنا الگ بنایا. تو یہ جو اصل نس ہے نا, وہ مشن ہے. یہ جو تنظیم ہے یہ تدبیر ہے. اس کے اوپر مل کے بھی ہم مختلف انٹیٹیز کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے آپ کی